الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یا رب کیسے تیری ثنا کروں۔ میری سوچ ہے محدود سی، میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیان کروں اور اس بیان سے وفا کروں۔ کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میرے بھائیوں، ہم نے الہ کا معنی معبود سمجھا کہ الہ کا معنی صرف معبود ہے۔ لا الہ، الہ کا معنی معبود ہو۔ لا الہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ تصور ہی غلط ہے۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا معنی صرف حاجت روا نہیں، الہ کا معنی صرف سجدوں کے لائق نہیں، بلکہ الہ کے کئی معنی ہیں۔ الہ کا معنی داتا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی مختار کل بھی ہے، الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا بھی ہے، الہ کا معنی دکھ دور کرنے والا بھی ہے، الہ کا معنی کشتیاں پار لگانے والا بھی ہے، الہ کا معنی بچہ بچی دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی ذرے ذرے کا واقف بھی ہے، الہ کا معنی عالم الغیب بھی ہے، الہ کا معنی حاضر ناظر بھی ہے، الہ کا معنی دکھ درد دور کرنے والا بھی ہے، الہ کا معنی ہر جگہ پہ سننے والا بھی ہے، الہ کا معنی ہر بات کو جاننے والا بھی ہے۔ الہ کے یہ سارے معنی جب آ گیا لا الہ، اس لا کی تلوار جب الہ پہ پڑی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا مشکل کشا، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، لا حاجت روا، کوئی حاجت روا نہیں، لا بگڑی بنانے والا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا کشتیاں پار لگانے والا، کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں، لا بچہ دینے والا، کوئی بچہ دینے والا نہیں، لا سجدے کے لائق، کوئی سجدے کے لائق نہیں، لا معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا مدد دینے والا، کوئی مدد دینے کے لائق نہیں۔ جب آ گیا لا، کوئی نہیں الہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بچے دینے والا نہیں، کوئی بچیاں دینے والا نہیں، کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں، کوئی بیڑے اتارنے والا نہیں، کوئی بچے بچانے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی علم غیب رکھنے والا نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی ہر چیز کو سننے والا نہیں۔ الہ مگر اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب تو نے لا الہ، الہ سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد اگر تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے حضرت علی کو مشکل کشا کہے اور نبی کو حاجت روا کہے تو یہ شرک ہے۔ پیغمبر کو اگر مختار کل کہے تو یہ شرک ہے، نبی کو ہر جگہ موجود کہے تو یہ شرک ہے، پیغمبر کو بگڑی بنانے والا کہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ لا الہ کہہ کر تو انکار کر چکا، ایاک نعبد کہہ کے انکار کر چکا، ایاک نستعین کہہ کے انکار کر چکا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہہ کے انکار کر چکا، وما کان من المشرکین کہہ کے انکار کر چکا، لا شریک لہ لبیک کہہ کے انکار کر چکا، ثنا کہہ کے انکار کر چکا۔ تو الہ کا معنی تو سمجھ، تمہیں تو الہ کے معنی کا بھی واقفیت نہیں، اور پھر کہتا ہے کہ میری نماز قبول نہیں ہوتی، میرا حج قبول نہیں ہوتا، میرا روزہ قبول نہیں ہوتا، مجھے 40 سال تہجد پڑھتے ہو گئے، خدا بات نہیں سنتا، خدا کیسے بات سنے؟ شرک کا زنگ دل سے نکال، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شرک ہر دور میں بدلتا رہا، ذرا توجہ کریں۔
شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے 17 نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور 17 نبیوں کا ذکر کر کے کہا نبی اگر شرک میں مبتلا ہو جاتے خدا نہ خواستہ ان کے عمل بھی ضائع کر دیے جاتے۔ ہائے نبی شرک کرے تو اس کی نبوت ختم، رسالت بھی ختم، اور اگر تو شرک کرے تو تیری نمازیں کیسے باقی رہ جائیں، تیرے روزے کیسے باقی رہ جائیں، تیرا حج کیسے باقی رہ جائے۔ اگر کوئی شرک کرے گا نہ کوئی اس کی نماز بچے گی، نہ کوئی عبادت بچے گی۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔